سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کا ارشاد ہے، جس میں اے رسول مکرم آپ کہیے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو رکھا ہوا ہے، اور محبت کا لطیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ جس دل میں محبت نہیں ہے وہ دل ہی نہیں ہے۔ وہ انسان زندگی کا لطف پا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں محبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی محبت فرماتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی محبت کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں 8 چیزیں بیان ہوئیں، وہ 8 چیزیں جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز آباؤکم، باپ دادا، باپ میں مائیں بھی آ گئی۔ قرآن کریم میں جہاں بھی مذکر کا صیغہ ہوتا ہے اس کے ضمن میں خواتین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو آباؤکم کہہ کر ماں باپ، آباء و اجداد سب کا ذکر ہو گیا۔ پھر ذکر ہے ابناؤکم، یعنی تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری اولاد۔ اس کے بعد ذکر ہے اخوانکم، تمہارے بھائی بہنیں، ازواجکم، بیویاں، عشیرتکم، خاندان، اموال اقترفتموہا، وہ مال جس کو انسان نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا، وہ بزنس، کاروبار جس کے گھاٹے کا ڈر ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ مکان جن کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے۔ تو 8 چیزیں بیان فرمائیں۔ فرمایا ان 8 چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئیں، وجہاد فی سبیلی، یا اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئیں، تو اب یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا کرنا؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے امر کا انتظار کرنا۔ امر سے مراد یہاں پہ عذاب ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہاں پر 8 چیزوں کو جن کو بیان کیا، پوری شریعت میں ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز سے بھی محبت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو کہیں نہ کہیں محبت کرنے کی ترغیب ملے گی۔ یعنی وہ 8 چیزیں جن سے انسان کو فطری طور پر محبت ہے، ان کی محبت سے ممانعت کہیں بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی ذکر چیز کیا تھی؟ والدین، آباؤکم، تو والدین کی محبت میں کہیں ممانعت ہے؟ کہیں نہیں ہے، بلکہ ترغیب ہے، حکم ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بار بار اس کی تاکید فرمائی۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حقوق ہیں ہی والدین کے، اور حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے، جو صحابی نے پوچھا
اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تمہاری محبت کا مستحق تمہارے والدین ہیں۔ والدین کی محبت کی ترغیب ہے، اور اس میں تعظیم کا بھی حکم ہے، کمی کرنے کی ممانعت ہے، والدین کی محبت نہ کرنے پر سزا کی وعید بھی ہے، دوزخ کی وعید بھی ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ فرمایا والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ والدین کی محبت سے منع نہیں کیا گیا، اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن کہا کیا ہے؟ اگر والدین کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی، اب یہ قبول نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر اس آیت میں والدین کی محبت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا ابناؤکم، اولاد کی محبت، اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود اولاد کے ساتھ محبت کر کے بتایا ہے کیسے محبت کرتے ہیں۔ حضور سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اولاد کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، لوگ نہیں جانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، وہی معاشرہ تھا نا جب اپنی بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے بیٹی کو عزت دی، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہی دور تھا جب لوگ بیٹوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اولاد کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام کی آغوش میں حسنین کریمین ہیں، حضور بار بار پیار کر رہے ہیں، بار بار پیار کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، کہنے لگے بھلا بچوں سے ایسے بھی پیار کیا جاتا ہے؟ اتنی محبت کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی دل میں رحم ہونے کی علامت اولاد کی محبت ہے۔ اولاد کے ساتھ حضور نے صرف اپنی اولاد سے نہیں، حضور نے تو غلام زادے سے بھی پیار کیا ہے، غلاموں کے بچوں سے بھی سرکار نے پیار فرمایا، ہر بچے سے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور تشریف لے جا رہے ہیں، نماز کے بعد باہر نکلے تو بچے بھاگ کر حضور کے قریب آ گئے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے ہم سے ڈر کے بھاگیں۔ بعض گھروں میں ایسا روب اور ایسا دبدبہ ہوتا ہے کہ جب گھر کا سربراہ آیا تو بچے ادھر ادھر ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے سربراہ آئے بچے بھاگ کے لپٹ جائے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ کہتے حضور نماز پڑھ کے باہر گئے تو دیکھا بچے جلدی جلدی حضور کے قریب آ رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام ان کے چہروں پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کہتے میرا دل چاہا میرے چہرے پہ بھی پھیر دیں۔ کہتے میں نے بھی جھک کر چہرہ آگے کر دیا، حضور نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ بھی پھیر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے جب حضور نے ہاتھ پھیرا مجھے یوں لگا جیسے ہاتھ عطروں والے صندوق سے باہر نکالا ہے۔ تو سرکار نے بچوں کے ساتھ بھی محبت کی ترغیب دی ہے، اس کا طریقہ سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، اولاد کے حقوق بیان فرمائے۔ حضرت بشیر بھی بعض نے ان کا نام لیا ہے، تلفظ مختلف ہو سکتا ہے، الفاظ یہی۔ ان کی اہلیہ کہنے لگی آپ اپنے بیٹے کے لیے نا یہ باغ کی وصیت کر دیں کہ آپ کے وصال کے بعد یہ باغ ان کا ہوگا، اور اس وصیت پر گواہ حضور کو بنا لیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بیٹے کے لیے کر دیتے ہیں یہ باغ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سرکار کریم علیہ السلام سے کہا جی میں یہ بیٹے کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بعد اس کا ہوگا، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ سرکار نے فرمایا اور بھی بچے ہیں؟ جی یا رسول اللہ اور بھی ہیں۔ فرمایا پھر تو میں غلط کام پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تربیت کی کہ سب بچوں کو عطا کرو، کسی کو محروم نہ کرو، تو یہ بھی بچوں کے ساتھ محبت۔ اس طرح اور بہت ساری ڈیٹیل ہے اس میں۔ تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی بچوں کی محبت سے منع نہیں کیا گیا۔ اخوانکم، بہن بھائیوں کی محبت، اس کی بھی ترغیب ہے۔ وہ ایک روایت ہے کسی نے آ کر حضور کی بارگاہ میں کہا جی میرا وہ بھائی ہے وہ کام ہی نہیں کرتا، سب کچھ میں کرتا ہوں، کما کے میں لاتا ہوں وہ کھا جاتا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اس کے رزق سے محروم کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا شاید اس کی وجہ سے تیرے رزق میں برکت ہو رہی ہے۔ تم بٹانا چاہیے بھائیوں کا ہاتھ، لیکن اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے رزق کے لیے کوشش کرنا، اس کو اپنے حصے میں سے اس کا دینا، اس کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترغیب فرمائی۔ بلکہ قریب ترین جو رشتہ ہے اس کو
زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ارشاد فرمایا گیا۔ والدین کو اور اولاد کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ والدین یعنی ماں باپ دادا نانا اوپر تک سب، اسی طرح اولاد بیٹا پوتا، اسی طرح پڑپوتا نواسا بیٹی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دیں اگر وہ مستحق ہیں، ان کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو دگنا ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں۔ تو بہن بھائیوں کی محبت سے بھی منع نہیں کیا گیا، ترغیب دی گئی ہے۔ خاندان کی محبت، اپنی کاسٹ کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی کاسٹ پر فخر کرنا، تکبر کرنا کہ ہم اونچی برادری ہے اور دوسروں کو اس سے گھٹیا سمجھنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کوئی تم میں سے بڑا نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بزرگی والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو خاندان کی محبت کی ممانعت بھی کہیں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ تصور غیر محتاط ہے۔ مال کی محبت سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ آپ کو شاید یاد ہو، برٹش امپائرز نے پہلے جاسوسوں کی ایک جماعت تشکیل دی تھی، جنہوں نے ایک گراؤنڈ تیار کی تھی، ایک ماحول بنایا تھا سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے۔ ان کا ایک جاسوس تھا مسٹر ہیمفر۔ اس کے بعد میں انٹرویوز کس طوار چھپتے رہے لندن کے ایک میگزین میں، اور پھر بعد میں وہ کتابی صورت میں شائع ہوئے، اس کا ترجمہ بھی آ گیا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ یہ مسلمانوں میں یہ تصور ڈالا گیا کہ یہ مال کمانا، یہ دنیا کمانا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، مسلمان کی شائن شان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر مال کمانا غلط ہوتا تو میرے آقا کریم علیہ السلام تجارت کے لیے یمن اور شام کا سفر نہ فرماتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان تاجر نہ ہوتے، آپ کے تجارتی قافلے پورے عرب میں رواں دواں نہ ہوتے۔ تو مال کی محبت کی ممانعت نہیں ہے، مال کمائے، حلال مال جتنا چاہے کمائے، بس اس میں وہ احتیاطیں ہیں کہ مال حرام نہیں ہونا چاہیے، مال میں سے حق داروں کا حق ادا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اگر مال کوئی کمائے گا تو اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی نا، زکوٰۃ نکلے گی تو مستحقین تک پہنچے گی، اور ہم اگر پہلے کہہ دیں مال کمانا ہی غلط ہے تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ تو مال کی محبت سے بھی منع نہیں کیا گیا اگر مال کے حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، وافر مقدار میں ہے، اور ہمارے قریب ترین لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں، اس مال کو ناپسند کیا گیا۔ تو مال کی محبت کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی مال کما رہا ہے اور اس کے حقوق ادا کر رہا ہے تو حقوق ادا کرنے کی صورت میں وہ بہت زیادہ اجر و ثواب بھی کما رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس فقر ہے، غربت ہے، اور اس کے پاس مال نہیں ہے، اس پر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، تو ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو فقراء ہیں وہ اغنیاء سے کئی سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ فقراء جنہوں نے عسرت میں، تنگی میں زندگی کو گزارا۔ تجارت تخشون کسادہا، تمہارا وہ بزنس، وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر ہے، اس کی محبت سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ بزنس اور تجارت بالکل ہونی چاہیے، لیکن شرعی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ابناؤکم والدین، آباؤکم والدین، ابناؤکم بیٹے اولاد، اخوان بھائی بہن، ازواج بیویاں، عشیرتکم خاندان، اموال مال جو کمایا، تجارت بزنس، مساکن ترضونہا وہ تمہارے گھر، وہ مکان جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ فرمایا یہ 8 چیزیں جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، کرو، ضرور کرو، خوب محبت کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرنی۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔
اگر ان میں سے کسی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ آج ہم یہ ضرور سوچیں اس پر کہ یہ جن 8 چیزوں کے ساتھ ہم محبت کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے برابر تو نہیں لے آئے ان کو، یا کہیں زیادہ تو نہیں کر دیا؟ اس کو جانچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب خدا نخواستہ ان 8 محبتوں میں سے کوئی محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اکسائے اور ہم اس محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پس پشت پھینک چکے ہیں۔ اگر مال کمانے کی محبت میں اور اس خواہش میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پامال کر دیا تو اس کا مطلب ہے مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے۔ اگر گھر کی محبت میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کر دیا ہے تو مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب گھر آ گیا ہے۔ اگر عزیز رشتہ داروں کی محبت میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر کمپرومائز کر لیا ہے تو مطلب یہی ہے کہ پھر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی غالب نہیں، مغلوب ہو گئی۔ اولاد کی محبت میں، بیوی یا شوہر کی محبت میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو پھر یہ معاملات ایسے ہیں، اللہ فرماتا پھر میرے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔